بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیموں کے قطرے زبان پر لگاتے رہیں۔ سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ کچھ دیر روزانہ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کی چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بڑی الائچی چبانے سے قبض میں آرام آ جاتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامہ پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ چیری کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں۔ سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا لیا کرو۔ جو عورتیں میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈال لیں۔ اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر عورت نمکین کھانے کو دل کرے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو الائچی کو چبا کر کھا لیں اور پھر جادو دیکھیں۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونڈ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو نظام کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ بستر کے پاس نمکین پانی رکھ کر سونے سے مچھر نہیں آتے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے۔ اخروٹ کا استعمال چہرے کی جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے اور اگر حاملہ عورت کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہیں تو ادرک کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سویا کریں۔ اگر آپ کا جسم لگنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور ارگ گلاب کے تیل کی مالش کیا کریں۔ جسم کی جلد 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کا تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کو دوزخ سے بچایا جائے۔ کبھی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔
ناظرین، رات کے کھانے سے پہلے کالی مرچوں کا قہوہ پی لینے سے سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھنے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بچوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کروایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ لسی پینے والوں کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، بشرطے کہ مکھن نکال کر استعمال کریں۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر پیشاب کے رک رک کر آنے کا مسئلہ ہو تو گنڈیریاں چوس لیا کریں۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی جوئیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے والے بندوں کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے عمر 100 سال کی ہو۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہیں۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، موسلی سفید 2 تولہ، قمر ہندی 1 تولہ، سالب پنجہ 4 تولہ اور بھنے ہوئے کالے چنے شامل کر لیں۔ ان تمام چیزوں کا جتنا وزن ہوگا اس کا آدھا وزن کے برابر کالے چنے بھنے ہوئے شامل کر کے اچھی طرح پیس کر کسی بوتل میں اچھی طرح محفوظ کر لیں۔ جس رات ہم بستری کا موڈ ہو، کالے چنے کے دانے کے برابر سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ٹھنڈے دودھ کے ساتھ پی لیا کریں۔ آپ کے نفس کا جوش تناؤ فارغ ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ بد ہضمی سے بھوک کی کمی ہو جائے تو 1 عدد چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ناظرین، تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں اور 1 چمچ شہد کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی رگیں کئی 100 کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پمپ 7000 فٹ تک پانی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگایا ہے جو جسم کی 72,000 رگوں کو خون کی سپلائی دیتا ہے، اور وہ بھی نان اسٹاپ۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔